السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت سفر میں ہوں اور بڑی امپورٹنٹ خبر آئی تو میں نے کہا کہ میں جلدی سے ولاگ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان جو ہے اس نے کئی حکومتوں سے یہ کہا ہے کہ جی ہمارا سیز فائر کرا دیا جائے اور ہمارا سیز فائر ہے، لیکن پاکستان گورنمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجوہات ہوں گی کوئی نہ کوئی۔ تو اب پتہ لگا ہے کہ جی طالبان کو جو ہے وہ اسرائیل نے ڈرون دیے ہیں اور اس میں آپ کا انڈیا بھی شامل ہے۔ تو ڈرون جو ہے وہ طالبان کے پاس آ گئے، تو اس کے معنی ہے کہ جنگ یہ بڑی چلے گی، چھوٹی نہیں ہوگی، اور وہ جس طریقے سے چاہ رہے ہیں وہ یوز کر رہے ہیں طالبان کو۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ طالبان پٹھان جو افغانستان کے پختون ہیں وہ بہت ہی مذہبی ہیں۔ خیر جو تاجک لوگ وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تو ان افغانیوں نے یہ ہمارے دلوں میں یہ ڈالا تھا کہ یہ ریلیجس نہیں ہے، مذہبی نہیں ہے، یہ بہت آزاد خیالات ہیں، رشیا کا انفلوئنس زیادہ ہے ان پہ تاجک وغیرہ کے بارے میں۔ لیکن اب یہ تو قلعہ ہی کھل گئی، یہ تو بہت زیادہ ہیں، یہ ہندوؤں کی گود میں بیٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان اور یہ دیا ہے کہ جی جو آزاد کشمیر ہے یہ انڈیا کا حصہ ہے، یہ دنیا کا پہلا OIC کا ملک ہے جس نے یہ کہا ہے۔ اور بہرحال اللہ خیر کرے گا، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دنیا کے رخ موڑ دیے ہوں گے بھائی آپ نے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ملک میں دہشت گردی تو نہیں کروا سکتے نا، اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا بھائی۔ ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، اپنے منہ میں انگلیاں دے کے بیٹھے رہیں گے۔ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ جی رات کی کوئی خبریں آ نہیں رہی ہیں میرے پاس ابھی تک، کہ میرے خیال میں کوائٹ رہے رات کو، کیا رہے، دونوں طرف سے دعویٰ ہو رہا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کی 21 چوکیوں پہ قبضہ کر لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے افغانستان کی 21 چوکیوں پہ قبضہ کر لیا، اور جو ہمارے قبائلی لوگ ہیں الحمدللہ وہ پاکستان فوج کے ساتھ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ بھی ہو جائے ہم نے تو اپنی فوج کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، لڑائی بڑی زبردست ہو گئی ہے۔ ایک طرف یہ بھی بیانات آ رہے ہیں کہ بھئی کہ جو انڈیا ہے اس نے کچھ اور پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اس سارے معاملات میں ابھی تک جو ہے چائنا ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، چائنا کچھ بولتا نظر نہیں آ رہا۔ واللہ عالم بالصواب، پیچھے کیا ان کا بیوروکریسی چل رہی ہے، بیوروکریٹ آپس میں کیا کر رہے ہیں آئی ڈونٹ نو۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اچھا دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو احمد شاہ مسعود کا لڑکا ہے تو وہ جو ہے اس نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا کہ جی وہ جہاں پر بھی ملے جو لیجیٹیمیٹ نشانے ہوں ان کو لے اور کرے۔ ایک وبا پھیل گئی ہے، کابل کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، اور یہ جو قندھاری گروپ ہے، اچھا طالبان میں بھی جو ہے 2-3 گروپ ہیں۔ ایک گروپ جو ہے حقانی گروپ ہے جو کہ قندھاری گروپ کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اگر دیکھا جائے میری نگاہ سے تو یہ جب گورنمنٹ بنی تھی اس میں قندھاری گروپ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، تو ان کو اچھا خاصا شیئر دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے دیا نہیں۔ یہ جو کیا نام ہے، یہ جو گروپ ہے دوسرا حقانی گروپ، اس کو نہیں دیا انہوں نے۔ ان کے جو بڑے بڑے وزراء ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں لڑائی کہاں تک چلتی ہے، لیکن یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مانتے نہیں، ہم لڑتے رہیں گے۔ تو دیکھو بھائی جو تم لڑنے والے ہو وہی لڑنے والے اس طرف بھی ہیں۔ اب یہ تو ہے نہیں۔ دوسری بات یہ آپ کہتے ہو کہ جی ہم نے رشیا کو مات دے دی، تو بھئی آپ کے پیچھے تھا کون؟ 60 لاکھ مہاجرین کو کس نے برداشت کیا؟ تمہارے یہاں کھیتی باڑی تھوڑی ہو رہی تھی، سارا گندم، چاول، آٹا، چینی سب پاکستان سے جا رہا تھا۔ ہم نے مہاجرین کو بلایا، ہم نے ان کے لیے اپنے گھر کھول دیے، دکانیں، اپنا کاروبار، بزنس۔ تم لوگ ہیروئن لے کر آئے اور کلاشنکوف کلچر لے کر آئے۔ ہمارا جو ایک پڑھا لکھا نظام تھا سب بیڑا غرق کر دیا۔ سن 70 کی دہائی سے ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن آج تلک آپ ہمیں دل سے قبول ہی نہیں کرتے۔ آپ نے موقع دیکھا، اچھا دیکھیں ہم تو لڑنا نہیں چاہتے تھے، ہم نے جنگ نہیں کری،
نہ ہم نے کچھ کیا. آپ نے کہا کہ جی ہم نے پاکستان پہ حملہ کر دیا, ہم نے جنگ شروع کر دی پاکستان کے ساتھ, ہم نے پاکستان پہ حملہ کر دیا. تو بھائی اب پاکستان پہ حملہ کرا تو پاکستانی تو اپنے حساب سے لڑیں گے نا. پھر وہ تمہارے ٹائم میں, تمہارے ٹائم ٹیبل پر, تمہاری شرطوں پہ تھوڑی لڑیں گے, وہ اپنی شرطوں پہ لڑیں گے. آپ اپنی شرطوں پہ لڑو گے, وہ اپنی شرطوں پہ لڑیں گے. لیکن اتنا میں بتا دوں کہ اس وقت جو ہے طالبان کے گلے میں جو ہے ہڈی پھنسے گی, ضرور پھنسے گی. اگر ایران نے ان کا ساتھ نہ دیا تو, اگر ایران نے ساتھ نہ دیا تو, اور اگر ایران نے ان کے لیے راستے کھول دیے تو پھر دوسری بات ہے, لیکن ویسے تو پھنسے گی ان کے یہاں. اچھا آپ دیکھیں یہ کسی کی بات نہیں مانتے. چائنا کی بات انہوں نے نہیں مانی, روس کی بات انہوں نے نہیں مانی, تاجکستان کی بات انہوں نے نہیں مانی. تو بھائی پھر تم مانو گے کس کی یہ تو بتا دو. کوئی ایک تو بتا دو جس کی تم بات مانو گے. آپ تو کسی کی بھی نہیں مانتے, نہ مانیے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہ مختصر سا تھا, ویلاگ تھا. باقی دیکھتے ہیں اگر کوئی اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تو ضرور بتائیں گے. لیکن یہ کہ انڈیا جو ہے وہ پر تول رہا ہے, اور انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ جی ہم پاکستان کو جو ہے نعوذ باللہ من ذالک ختم کر دیں اور آزاد کشمیر میں قبضہ کر لیں. تو میں ایک بات بتا دوں کہ پاکستان جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا, اس نے بھی اپنی کارروائیاں ڈالنا شروع کر دی ہیں. بنگلہ دیش میں جو ہے کچھ اسلحہ جات پہنچنا شروع ہو گیا ہے. ادھر چکن نیک کے اوپر جو ہے نگاہ ہے. ادھر پھر میگا لینڈ ہے, ناگا لینڈ ہے, کیا ہے وہ جو 7 سسٹر گاڑی وہ جو کھڑی ہیں ریاست ہے, وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. پراکسی کھیل رہا ہے انڈیا, صحیح ہے, لیٹس سی. انڈیا ہمیشہ پراکسی کھیلتا ہے, لیکن یہ پراکسی ذرا انڈیا کو مہنگی پڑ جائے گی, بہت مہنگی پڑ جائے گی. مہنگی نہیں, بہت مہنگی پڑ جائے گی. چونکہ ہمیں پتہ تھا پہلے سے ہی کہ ہمیں ٹو وار کرنی ہے, ٹو فرنٹ وار کرنی ہے, ٹو سائڈ سے وار کرنی ہے. اس لیے ہماری آرمی, ہم نے ٹرین ایسے کیا کہ ہماری آرمی پہلے سے ریڈی تھی. تو الحمدللہ ڈرنے کی بات نہیں, گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہمارے جو قبائلی لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ ہٹ جائیں, ان سے ہم خود ہی نبٹ لیں گے طالبان. اور الحمدللہ دیکھیں نا, 14 ملین پختون آبادی ہے افغانستان میں, اور ہمارے ہاں 56 ملین پختون ہیں. تو آپ دیکھیں یہ 14 ملین جو ہے یہ 56 ملین کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا ہمارے پختون جو ہے وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ, تعلیم یافتہ, کوئی بیرسٹر, کوئی وکیل, کوئی سائنسدان, فائٹر پائلٹ, آرمی میں, نیوی میں. ہماری بچی ہیں ڈاکٹر, ہماری بچی ہیں ہائیلی ایجوکیٹڈ. لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بچیاں تعلیم حاصل کریں. اسی لیے انہوں نے اپنے معاشرے کو جو ہے اتنا گندا کیا ہوا ہے. بہرحال انشاءاللہ زندگی رہی ہم پاکستان کے معاشرے کو گندا نہیں ہونے دیں گے. ہمارے ہاں بیٹیاں پڑھیں گی. ہمارے نبی نے کہا تھا کہ تم مجھے پڑھی لکھی ماں دو, میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا. تو مائیں جو ہے وہ قوم کو تخلیق کیا کرتی ہیں, قومیں بنایا کرتی ہیں. اگر ماں ان پڑھ جاہل ہوگی تو بچے کہاں سے پڑھے لکھے آئیں گے, بچے کہاں سے ڈاکٹر آئیں گے, بچے کہاں سے انجینئر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو بس میں اتنا یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ خیر کرے. تو یہ میں ایک راستے میں تھا تو میں نے گاڑی روک کر آپ کے لیے جو ہے یہ ریکارڈ کیا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.